یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، میں پاسٹر فرہاد نیو لائف فیلوشپ چرچ کے پلیٹ فارم سے آج آپ کے سامنے زبور 23 کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی اس میں چھپے ہوئی مکاشفات کو آپ پر ریویل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیں خدا کے کلام میں سے اس کو دیکھیں۔ زبور 23 اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 6 آیت مقدسہ تک پڑھیں گے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، اس زبور میں بڑی پیاری خصوصیات ایک چوپان کی بیان کی گئی ہیں۔ میں نے بہت سے خادمین کو دیکھا، بہت سی بہنوں کو، بہت سی بیٹیوں کو، بہت سے بھائیوں کو اور بہت سے بزرگوں کو اس زبور کو ڈر اور خوف کی حالت میں پڑھتے اور ورد کرتے ہوئے سنا اور دیکھا، لیکن پھر بھی ان کی زندگی سے ڈر اور خوف دور نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو وہ اس زبور کو لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، بعض اوقات وہ اکثر اس زبور کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، اس کا ورد کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں ابلیس سے ڈر نہ لگے۔ جب کبھی وہ کسی ویرانے میں سے گزرتے ہیں، کسی مشکل میں سے گزرتے ہیں، کسی اندھیری یا تاریک جگہ میں سے گزرتے ہیں، تو وہ اکثر اس زبور کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس زبور کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ میرے عزیزو، اگر خداوند کو آپ نے اپنا چوپان بنا لیا ہے تو پھر تو یہ زبور آپ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا چوپان، اپنا نگہبان نہیں بنایا، اپنا رہبر نہیں بنایا، اور آپ اس کے بھیڑ خانہ کی بھیڑ نہیں ہیں، تو پھر یہ زبور کا ورد کرنا آپ کے لیے کارگر ثابت نہ ہوگا، بلکہ بے فائدہ ہوگا۔ آپ کو اس کے ورد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی ابلیس دور جائے گا۔ لیکن اگر آپ خداوند یسوع کو اپنا چوپان بنا لیں گے اور آپ اس کی بھیڑ بن جائیں گے، اور یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں، اور آپ خدا باپ کی اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی اور روح القدس کی تحریک سے آواز کو پہچاننے والے ہوں گے، تو پھر آپ کو اس زبور کا ورد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جو خداوند چوپان ہے وہ آپ کے اندر ہوگا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے جو تمہارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ اب آپ سوچیں گے ہم کیسے خداوند کو اپنا چوپان بنا لیں؟ تو میرے جو اس زبور میں ایک اچھے چوپان کی چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اگر وہ خصوصیات آپ کو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس میں نظر آئیں تو پھر آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اس سے اپنی زندگی کا مختار بنا لیں، اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لیں، اور اس سے اپنا چوپان بنا لیں اور اس کی بھیڑ بن جائیں۔ اگر آپ اس کی بھیڑ بن جائیں گے تو پھر کبھی بھی آپ کو درندہ چرا نہیں سکے گا، مار نہیں سکے گا، آپ کو ڈرا نہیں سکے گا، آپ کو کبھی بھی وہ موت کے گھاٹ اتار نہیں سکے گا، بلکہ آپ کا چوپان خداوند یسوع مسیح
جس کو آپ نے قبول کیا ہے وہ ہر جگہ پر آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو بچائے گا۔ وہ چند خصوصیات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اسی زبور میں سے ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ خوشحال کرنے والا۔ ایک اچھے چوپان کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ خوشحال کرنے والا۔ پہلی آیت میں کیا؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ کمی اس شخص کو نہیں ہوتی جو خوشحال ہوتا ہے۔ اگر آپ خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس سے اپنا چوپان بنا لیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ آپ کی زندگی میں خوشحالی، بحالی، تندرستی آ جائے گی اور آپ کی زندگی میں شادابی آ جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ کھانے پینے کی فکر کرنے والا۔ ایک اچھا چوپان، ایک اچھا چرواہا اپنے بھیڑوں کی کھانے پینے کی فکر کرتا ہے۔ اور وہ کیا لکھا ہے؟ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے اور مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ایک اچھا چوپان جو ہے اپنی بھیڑوں کے کھانے اور پینے کی فکر بھی کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے خود کہا کہ فکر مند ہو کر یہ مت سوچو کہ ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پیئیں گے، ہم کیا پہنیں گے، بلکہ تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ خداوند یسوع کو اپنا چوپان بنا لیں گے تو پھر وہ آپ کے کھانے اور پینے کی فکر بھی کرے گا اور آپ کو مہیا بھی کرے گا اور اچھے سے اچھا کھانا آپ کو دے گا اور اچھے سے اچھے پینے کے لیے، اچھے سے اچھا پہننے کے لیے آپ کو دے گا۔ یہ اچھے چوپان کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے بیڑوں کی کھانے پینے کی فکر بھی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور تیسری خوبی بحال کرنے والا۔ ایک اچھا چوپان بحال کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اگر آپ خداوند یسوع کو چوپان بنا لیں گے تو پھر وہ آپ کو بحال کرے گا۔ آپ کسی بھی سبب سے کمزور ہو جائیں گے تو آپ جب اس پر توکل کریں گے کہ میرا جو چوپان ہے وہ قادر مطلق ہے، اس پر ایمان رکھیں گے تو وہ آپ کو بحال کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، آپ کے سارے بیریئرز کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے اور آپ کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور چوتھی خوبی اچھے چوپان کی رہنمائی کرنے والا۔ ہاللیلویہ۔ کیا لکھا ہے؟ وہ مجھے اپنے نام کے خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو سیدھے راستوں پر چلائے گا۔ اور یسوع مسیح نے خود کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ سیدھا راستہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس کو آپ نے اپنا چوپان بنایا ہے نا، وہی سیدھا راستہ ہے۔ وہی آپ کے قدموں کی رہنمائی کرے گا کہ آپ نے کس راستے پر جانا ہے اور کس پر نہیں جانا۔ وہ آپ کو انڈیکیٹ راستے کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ یہ راستہ جو ہے یہ خطرے سے خالی نہیں۔ اگر خطرہ راستے میں آ بھی جائے تو وہ آپ کے آگے کھڑا ہوگا اور آپ کو دشمن سے بچائے گا اور آپ کے قدموں کی رہنمائی کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور پانچویں خوبی ڈر اور خوف کو دور کرنے والا۔ یہ کیا ہے؟ جب آپ خداوند یسوع کو اپنا چوپان بنا لیں گے تو پھر اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں کہ وہ آپ کے ڈر اور خوف کو دور کرنے والا ہے۔ چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ایک تو وہ آپ کا ڈر اور خوف دور کر دے گا اور آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ کو اپنے ساتھ ہونے کا احساس دے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو مت ڈر، خوف کو نہ کھا، بے دل نہ ہو، سو مضبوط ہو جا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور جس کے ساتھ اس کا خداوند ہو، اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے ورد کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے دل میں خدا کا کلام ہے اور خداوند خود اس کی زندگی میں اور اس کے دل میں بسا ہوا ہے۔ اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خدا اس کو احساس دیتا ہے کہ تم مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے تیرا گزرو، یعنی تیری زندگی میں کبھی ایسے حالات ہو بھی جائیں کہ تو قریب المرگ پہنچ بھی جائے تو بھی میں تجھے سنبھالوں گا اور موت کے جبڑے چیر کر تجھے بچا لوں گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ ایک اچھا توکل ہے۔ ہاللیلویہ، پریز لارڈ۔ اور ساتویں آیت تسلی دینے والا، اور آگے کیا لکھا ہے؟ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایسا چوپان میرے عزیزو کہاں پر ہے؟ پوری دنیا میں ایسا کوئی چوپان نہیں جو تسلی دینے والا بھی ہو۔ دنیاوی تسلی عارضی تسلی ہے، لیکن خدا کی تسلی دائمی تسلی ہے جو دل کو سکون بخشتی ہے، دل کو اطمینان بخشتی ہے، دل ہمارا خوشی سے بھر جاتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں تسلی دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آٹھویں بات اختیار بخشنے والا۔
हालेलुया। कैसी खूबसूरत बात है कि हमारा खुदाउन पाक खुदा हमें अख्तियार भी बख्शता है, क्योंकि ये आसा और लाठी जो है ये अख्तियार को ज़ाहिर करती है। ना सिर्फ खुदाउन हमारी हिफाजत करता है, हमें तसल्ली देता है, बल्कि हमें अख्तियार भी बख्शता है ताकि हम इब्लीस के सारे जलते हुए तीरों को बचा सके। रूहुल कुद्स की तहरीक से यीशु मसीह के कुफारे को अपने ऊपर लेते हुए, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए, उसे अपना चौपान बनाते हुए हम इब्लीस के सारे जलते हुए तीरों को बचाने की कुदरत रखते हैं, क्योंकि वो हमें अख्तियार देता है कि जाओ सारे सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। तो मेरे जो ऐसा चौपान कहीं नहीं जो आपको अथॉरिटी भी दे, अख्तियार भी दे। और नामी बात, दुश्मन से रहाई बख्शने वाला, दुश्मन से रहा कराने वाला। एक अच्छे चौपान के अंदर ये भी खसूसियत होती है, नामी खूबी क्या है? दुश्मन से रहा करने वाला। हालेलुया। क्या लिखा है? तू मेरे दुश्मनों के रूबरू, 5वीं आयत में, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। दुश्मन सामने होता है और उसके सामने हम पुरसुकून होकर इत्मीनान से भरे हुए उनके सामने बैठकर खाना खाते हैं, और हमारा दिल तसल्ली से भरा होता है कि मैं बगैर डर और खौफ के खाना खा रहा हूँगा, मेरा खुदा मेरे साथ होगा। और दुश्मन की आंखों के सामने हम ये सब कर रहे होंगे, और दुश्मन की जुर्त नहीं हो सकेगी कि वो आप पर हमला कर सके, क्योंकि आपका खुदा आपके साथ है। और कलाम में लिखा है, खुदावन से डरने वालों के गिर्द उसका फरिश्ता हर वक्त खैमा जन रहता है, तलवार लिए रहता है आपको बचाने के लिए। हालेलुया। और 10वीं खूबी क्या है? 6ठी आयत में लिखा है, मसा से भरने वाला। हालेलुया। ये क्या लिखा है? तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। और ये तेल जो है ये खुदा के रूहुल कुद्स को जाहिर करता है। जब हम खुदावंद यीशु का अपना चौपान मान लेंगे तो फिर वो हमें अपने रूहुल कुद्स से भरेगा। यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, यानी रूहुल कुद्स, रूहे पाक। वो जब हमारे ऊपर आता है हमें दिलेरी हो जाती है, हमारे अंदर इत्मीनान तसल्ली आ जाती है। हालेलुया। ऐसा चौपान कहाँ है? कहीं नहीं है जो आपको अपने मसा से भरे। और 11वीं याद, हमेशा साथ रहने वाला। हालेलुया। ये 11 खूबियां जो एक अच्छे चौपान के अंदर होती हैं। अगर हम देखें 6ठी आयत में लिखा है, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा, यानी खुदावंद की गहरी रफाकत में रहूंगा और खुदा हमारे साथ रहेगा। मेरे जो अगर ये 11 खूबियां आपको खुदावंद यीशु मसीह के अंदर नजर आती हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह को आज ही शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके उससे अपनी ज़िंदगी का चौपान बना लें और उसकी भेड़ बन जाएं, तो फिर आप डर और खौफ में नहीं रहेंगे। फिर आपको इस ज़बूर का विर्द करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस ज़बूर में लिखी हुई बातों को जिस शख्स के अंदर पाई जाती है वो आपके अंदर आ जाएगा, आपके साथ खड़ा होगा और आपको अपने कवी हाथ से बचाएगा। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज आप ज़रूर इस ज़बूर को सुनकर दूसरों तक भी इस बात को पहुंचाएंगे कि हमने सिर्फ इस ज़बूर का विर्द नहीं करना, बल्कि इसकी हकीकत को जानना है। सो मैं ईमान रखता हूँ कि आज आप इस ज़बूर 23 की जो तशरीह है इसको सुनकर बरकत पाएंगे। मैंने भी बरकत पाई, आप भी बरकत पाएंगे और दूसरों तक इस मैसेज को पहुंचाने वाले बनेंगे। सो खुदा को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।